ٹائم ٹیبل. اچھا ٹائم ٹیبل ایک بندے کو روزانہ کتنے گھنٹے پڑھنا چاہیے؟ اکیڈمی سے، ٹیوشن سے اور اسکول سے ہر چیز. ہمارے جو ٹیچر تھے نا وہ کہتے تھے کہ اگر دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں، ہمارے ٹیچر کہتے تھے اللہ ان سب کو کری کے رحمت کرے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ کہتے ہیں اگر 24 گھنٹے ہوتے ہیں، دن رات میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ تو وہ ہمیں کہتے تھے کہ آپ اتنے گھنٹے پڑھیں، 26 گھنٹے پڑھیں. 24 گھنٹوں میں سے 26 گھنٹے پڑھیں. کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ہم پڑھتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوتا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آپ کو صرف کوالٹی کا 2 گھنٹے پڑھنے کا ٹائم، 2 گھنٹے ریئل میں 2 گھنٹے صرف پڑھنے کی ضرورت ہے. فوکس کریں. ہمارے سبجیکٹ جتنے بھی زیادہ ہیں، 6 ہے، 8 ہے، اگر 25-25 منٹ دیں، 25-25 منٹ ہم اگر اس کو دینا شروع کر دیں تو ہمارے 6 سبجیکٹ آسانی سے کور کریں. 20-20 منٹ دینا شروع کر دیں، ہمارے 8 سبجیکٹ کور ہو سکتے ہیں. انہیں اس کے ساتھ ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں، ریوائز بھی کر سکتے ہیں. 20 منٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو میں پڑھنے لگوں نا وہ میرا فوکس ہونا چاہیے. اب فوکس کرنے کے لیے پڑھائی میں جو ابھی اس ٹائم ٹیبل کے ساتھ میں کچھ چیزوں کو آگے اور ڈسکس کروں گا جو اس کے ساتھ معاون ہوگی. ٹائم ٹیبل بنانا ہے ہم نے روزانہ. ہمارے پاس جو اکیڈمی ٹائم ہے، اسکول ٹائم ہے، باقی سب سے ہٹ کے ہمیں صرف کم از کم میں کیا رہا ہوں 2 گھنٹے پڑھیں. جو ٹاپ کرنا چاہتا ہے، پوزیشن لینا چاہتا ہے، وہ 2 سے 4 گھنٹے کا بس. یعنی ہمیں ڈیلی، ہم اسکول میں بھی پڑھتے ہیں، اکیڈمی میں بھی پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد بھی اگر ہم 2 سے 3 گھنٹے اپنی اسٹڈی کو فوکس کر دیں، پریکٹس کر دیں. ہمیں اور تو کوئی کام نہیں ہے نا. کسی نے فیکٹری چلانی ہو، فیکٹری ویکٹری کوئی نہیں چلاتا. کسی نے ٹرک ٹرالا چلانا ہو، کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. کوئی کسی کمپنی کا مینیجر ہو، نہیں ہے. ہمارے دن تو کام ہی ایک ہی ہے. دیکھیں نا، پیرنٹس صبح سے شام تک وہ کام کر رہے ہیں، وہ اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. تو ہم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے حصے کا کام کریں. پرابلم کہاں آ رہا ہے؟ پرابلم یہاں آ رہا ہے کہ ہم پیرنٹس کو دکھاتے تو ہیں ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن پڑھتے نہیں. بات سمجھ آئی؟ اچھا، آپ ایک اور بھی بڑی دلچسپ بات ہوتی ہے، آپ سارا دن پڑھتے رہے، سارا دن محنت کرتے رہے، سارا دن پڑھتے رہے. آپ جیسے ریلیکس ہوئے نا، ٹھنڈا سانس لے، پتہ لگا بھی ہم یہ بڑھے سے وقت دیکھیں آپ کو نکل ہے، سارا دن یہی کام کرتے رہے تو پڑھتے نہیں. یہ دکھ ہوتا ہے. نہیں، آپ نے محنت کی، اس وقت انہوں نے نہیں دیکھا، لیکن جیسے ہی آپ تھوڑا سا ریلیکس ہوئے اسی وقت انہوں نے دیکھا. یہ تو ایک بڑا قدیمی مسئلہ ہے نا ہر طالب علم کے ساتھ. اچھا، پھر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم نا ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ میں نے روزانہ یہ 2 گھنٹے کوالٹی کے ٹائم کے بیٹھ کے پڑھنے ہیں اور آپ نے کسی کی بھی نہیں سنی، گھر والوں کو بھی بتا دینا ہے کہ میں پڑھنے لگی ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ 9 سے 11 پڑھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا 8 سے 10 پڑھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ 7 بجے سے 9 بجے تک پڑھیں. نہیں، کوئی سے 2 گھنٹے. ان 2 گھنٹوں میں آپ نے دنیا کا اور کوئی کام نہیں کرنا. اس کے لیے بھی اس نے کام کیا ہوا ہے. تو ہماری جو ذہنی صلاحیت ہوتی ہے وہ اگر 2 گھنٹے ہم پڑھنا چاہتے ہیں نا تو 2 گھنٹے آپ محنت کر کے ٹکا کے پڑھیں. آپ کے ابو کو بھی پتا ہو، آپ کی مما کو بھی پتا ہو، آپ کے بھائیوں کو بھی پتا ہو، آپ کے رشتے داروں کو بھی پتا ہو کہ ان 2 گھنٹوں میں یہ نہیں ملے گا، یہ نہیں ملے گا. یہ پڑھنے بیٹھ گئے 2 گھنٹوں میں آپ نے سے کوئی کام نہیں بتانا. دہی وہی لینا پہلے لے کے دے دیں، گھر کے کریانے کا سامان لینا پہلے لے کے دے دیں. آپ نے گھر میں کھانا وانا کھانا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے وہ پہلے کریں. 2 گھنٹے جب پڑھنے کے لیے بیٹھے نا، پھر آپ کو دنیا کا ہوش نہیں ہونا چاہیے. آپ نے میڈیٹیشن سنا ہے؟ مراقبہ سنا ہے؟ مراقبہ کیا ہوتا ہے؟ مراقبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ بیٹھ جائیں، اپنے آپ کو پرسکون کریں، آپ پرسکون میڈیٹیشن کریں، دنیا کے اضافی کام اپنے ذہن سے اتار دیں. تو پھر آپ اپنا لگاؤ، آپ قدرت کی، نیچر کی، اللہ کی طرف جب فوکس کرتے ہیں نا تو پھر آپ کو وہاں سے انرجی ملتی ہے، وہاں سے آپ کو طاقت ملتی ہے. تو آپ کتاب اٹھائیں، کتاب کو فوکس کریں. کتاب آپ نے سامنے رکھ لی، آپ کتاب کے ساتھ کلام کرتے ہیں. آپ نے باتیں کی ہیں کبھی کتاب کے ساتھ؟ کتاب سے باتیں کی؟ آپ یقین کریں کتاب سے باتیں کریں یا آپ کو تھپڑ ماریں. میں مذاق نہیں کر رہا. اس کے پاس جو اس کے ساتھ ہم سلوک کر رہے ہیں کتابوں کے ساتھ، یہ تو ہمیں تھپڑ مارے، کیونکہ ہم نے کتابوں کو ایسے پھینکنا ہوتا ہے، ایسے پھینکنا ہوتا ہے. ہم نے کتابوں کو جا کے ایسے پھینکنا ہوتا ہے. جب جاتے ہیں نا ہم بیگ اتار رہے ہوتے ہیں، بیگ نہیں اتار رہے ہوتے، ایسا لگتا ہے جیسے دنیا اتار کے پھینک رہے. یہ احسان کر رہے ہیں ہم نے.
میرا بیٹا یاد رکھیے گا، ان کتابوں کی قدر کریں. آپ اس کی قدر کریں گے تو یہ آپ کی ویلیو بتائیں گے. ان کتابوں کے ساتھ اگر آپ نے اس کو پھینکا نا، کبھی بھی اپنی نوٹ بک، اپنے شوز، اپنی ٹائی، اپنی شرٹ، اپنا ڈریس کبھی بھی پھینکنا نہیں، پھینکنا نہیں. اس کو عزت کا طرف، یعنی یہ لباس میں نے پہنا ہوا، یہ لباس مجھے اچھا لگ رہا ہے، مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے، دوسروں کو بھی اچھا لگ رہا ہوگا، تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو یہ میری شخصیت کے لیے بہتر ہے، یہ مجھے اچھا بنا کے پیش کرتا ہے. ٹھیک ہے، صبح اٹھ کے ڈھونڈو تو شوز نہیں ملتے، اور تو شوز ہی نہیں ملتے. ٹھیک ہے، تو جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا مینج کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، یہ عادتیں ہیں، یعنی آپ صبح ایک اچھے سے ٹیسٹ کو تیار کر چکے ہیں اور آپ صبح اٹھیں اور آپ کے ساکس ہی نہیں مل رہے. اب مجھے بتائیں، ایک کام کیا ہم نے، ایک پیراگراف ریڈ کیا، پیراگراف کے اندر تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ایسی ہے کہ جس سے ہر شعبہ زندگی کے لوگ جو ہے وہ فیض حاصل کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ہر شعبے اور ہر طبقے کے لوگوں کو رہنمائی ملتی ہے. مثال کے طور پہ ایک پیراگراف، تو اب ہم نے صرف اس کو ریڈ نہیں کرنا، ہم نے سوچنا ہے کہ اس کے اندر بات کیا بتائی گئی. ٹھیک ہے، ریڈنگ کا طریقہ ہے، اس کے اندر بات کیا ہے، اس کے اندر بتایا گیا کہ کسی بھی شعبے کے لوگ ہوں وہ سیرت پہ عمل کرے تو کامیاب ہو سکتا ہے. تو اپنے ساتھ پڑے ہوئے رف کاغذ پہ لکھیے. مجھے یہ بات سمجھ آ گئی، اس پیراگراف میں یہ بات مجھے سمجھ آ گئی. اچھا، یہ آپ کے جو فلیش نوٹ ہوتے ہیں، فلیش نوٹس جو بنتے ہیں نا آپ کے، کہ مجھے اس پیراگراف میں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی. اچھا، میں انگلش میں یہ پڑھ رہی تھی تو اس میں سے اسٹوری میں سے وہ بتاتے ہیں کہ ایسے 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 صورت حال ہے. ٹھیک ہے، اور آپ جو ورک کر رہے ہیں اس ورک کو کیسے کر رہے ہیں، آپ اس کے فلیش نوٹس لیں. اس کے لیے اسٹیکرز بھی ہوتے ہیں، آپ کو اسٹیکی نوٹس جو ہوتے ہیں وہ بھی ملتے ہیں، لیکن آپ ایک کاغذ رف ساتھ رکھیں، اس کے اوپر نوٹس بنانا شروع کریں. ایک پیراگراف پڑھیں، پیراگراف کو پڑھنے کے بعد اس میں سے سوچیں کہ اس پیراگراف میں تھا کیا. سائنس سبجیکٹس ہے، آرٹس ہے، اگر ہم سائنس کا پڑھ رہے ہیں تو وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو اس نے ڈیفینیشن دی ہے، مثال کے طور پہ اس نے پاور کی ڈیفینیشن دی ہے کہ پاور کیا ہے، تو سوچے کہ پاور کیا ہے، اس کے نوٹس بنائیں. اچھا، اس کے اوپر کام کرنے والے سائنٹسٹ نے اس کے اوپر سب سے پہلے کب کام کیا وہ اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ فلاں شخص نے اس کے اوپر پہلی بار اس کو دریافت کیا، اس کے اوپر کام کیا، اس نے اس انرجی کو ڈھونڈا، تو اس کو لکھ لیں. تو اب وہ 3 لائنوں کے ہوں گے، آپ کے پورے پیراگراف کے صرف 3 فلیش نوٹس ہوں گے. وہی آپ کے MCQs ہیں، وہی آپ کے پیپر کی تیاری ہے. تو ہر پیراگراف کو اگر آپ اس طریقے سے نچوڑ لینا، 3 بنائیں. اگر اس میں آپ کے پاس پورے چیپٹر میں 5 پیراگراف ہیں، 6 پیراگراف ہیں، تو 18 سے 20 آپ کے پوائنٹ بنیں گے. آپ انہی پوائنٹس کو ترتیب دینا شروع کریں. آپ کا لانگ کوشچن ہو جاتا ہے، اسی کو آپ دیکھیں، آپ کے شارٹ کوشچن نکل آتے ہیں، اسی کو آپ دیکھیں، اس میں سے آپ کے MCQs نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر اس کی ڈیفینیشنز کے اندر اس کی کوئی آگے اقسام ہے، آپ اس کی اقسام کے نام لکھیں. بے شک پوری ڈیفینیشن نہ لکھیں، اقسام کے نام لکھیں. آپ کو یہ تو پتہ لگے نا کہ اس کے اندر یہ کام ہے، یہ تو پتہ لگے نا اس کی برانچز کتنی ہیں، اس کی شاخیں کتنی ہیں، یہ کام کیسے ہے، اتنا ہمیں سمجھ آ جائے. باقی اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ آٹومیٹکلی آپ کو یاد ہو جائے گی، چاہے وہ کسی بھی انگلش میں ہے، اردو میں ہے، یا میتھ کی کوئی چیز ہے. آپ نے کوئی فارمولا دیکھا، آپ نے اس کو دیکھیں کہ یہ جو فارمولا ہے اس کا فارمولا کیا ہے، ہم نے فارمولا لکھا. کوشچن کو چھوڑ دیں، کوشچن کی طرف سیدھا آپ کا فارمولا لکھا ہو، اس کو دیکھیں، اس کوشچن کو دیکھیں کہ یہ کیسے ہوگا. اچھا، مائنڈ بنائیں، پھر اس کی پریکٹس کریں. اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ جو نوٹس ہوتے ہیں ہمارے کام آتے رہتے ہیں. ایک رف رجسٹر میں اگر آپ ایک عادت بنا لیں کہ ہم نے ہر چیپٹر کے نوٹس بنا کے رکھے ہوئے، تو آپ کو پیپرز کے دوران یہ بڑی ہیلپ دے گی. اچھا، ہوتا صرف بنا ہو ہی سکتا ہے جو کوالٹی کی ریڈنگ کر رہا ہوں. جب ریڈنگ کر رہا ہے، ریڈنگ کرنا اور یاد کرنا 2 الگ کام ہے. جب ہم ریڈنگ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہو جائے کہ ہاؤ ٹو ریڈ، کہ ہم نے کیسے پڑھنا، کیسے، اس کے اندر ہے کیا، اس کے اندر بات کیا بتائے گی، وہ ہم پڑھ لیں. پھر جب اس کو لرننگ کرنی ہو، اس کو یاد کرنا ہو، اس کو سیکھنا ہو، پھر ہم اس کے اوپر کام کریں کہ ہم یہ نوٹس بنا چکے ہیں، تو یہ نوٹس کے مطابق 1 پوائنٹ، 2 پوائنٹ، 3 پوائنٹ، اب اس کو ہم نے یاد کریں. اس بک میں سے دیکھیں کہ اس میں سے 3 پوائنٹس کون کون سے ہمیں یاد کریں، کیونکہ ساری کتاب تو کسی کو بھی یاد نہیں ہوتی. کوئی یاد کر سکتا ہے؟ تو نہیں ہو سکتی. تو اسی طریقے سے آپ اس کے نوٹس لیں، جو آپ کے فلیش نوٹس ہوں گے، جو آپ چھوٹے چھوٹے نوٹس بنائیں گے، وہ آپ کو انرجی دیں گے کہ آپ کو یہ بھی آتا ہے، یہ بھی آتا ہے، یہ بھی آتا ہے، یہ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے.
وہ ہے شیئرنگ، یعنی دوسرے کو بتانا. دوسروں کو بتانا. بس یہ وہ اصول ہے جن کے اوپر اگر ہم کاربند ہو جائیں تو ہمیں کوئی سبجیکٹ میں ہمارے لیے مشکل نہیں ہے. دوسروں کو بتانا. ہم نے پڑھا، ہم نے پڑھ لیا. پڑھنے کے بعد ہر انسان کے اندر ایک خوبی ہے کہ وہ اس کو اپنے انداز میں بیان کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے؟ اپنے اندر جو کچھ اس نے جو کچھ ریڈ کیا، جو کچھ اس نے پڑھا، جو کچھ اس نے یاد کیا، وہ سنانے کی کوشش کرتا ہے. اچھا، جب لوگ ہم سے یہ بات نہیں کرتے یا سنانے کی بات نہیں، تو آپ نے دیکھو کچھ لوگ ہیں اونچا اونچا بول کے یاد کر رہے ہوتے. اگر لوگ ان کو سننا شروع کرتے تو وہ خاموشی سے یاد کریں. ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی بات ہی نہیں سنی جا رہی. جو اونچا اونچا بول بول کے یاد کر رہے ہوتے ہیں ان کا نفسیاتی ایک پہلو ہوتا ہے کہ ان کی بات کو گھر میں اہمیت نہیں دی جا رہی، ان کو سنا نہیں جا رہا. جب ان کی بات کو غور سے سنا جائے گا، مثال کے طور پہ اب ٹاپک ہے، ٹاپک میرا ہے، میرے لیول کا ٹاپک ہے. میں فار ایگزامپل میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میری چھوٹی بہن ہے جو 6th کلاس میں پڑھتی ہے، تو اس کو بک دے دیں. اسے کہ یہ بک پکڑو اور دیکھو میں آپ کو سناتا ہوں تو سنو آپ. اس سے دو کام ہوں گے. ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کی بہن نہ تو میٹرک میں پہنچ گئی ہے، نہ آپ 6th کے لیول پہ آئے. دو کام بڑے اچھے ہوں گے. ایک یہ کہ اس کو انٹرسٹ ہوگا آپ کی ذات کے ساتھ، لہٰذا بھلے اسے سمجھ نہیں بھی آ رہی کہ وہ کتاب ایسے پکڑ کے بیٹھی ہوئی جیسے وہ آپ کی ٹیچر ہے. سمجھ گیا؟ وہ آپ کی ٹیچر بن کے بیٹھی ہوگی. اگر آپ نے کہیں غلطی کی تو اس سے پوچھا، اس کو بے شک لفظ نہیں آتا ہوگا، نالج کے اسپیلنگ بھی نہیں آتے ہوں گے، تو وہ سوچے گی کہ اشارہ دے رہی ہوں کہ بات ہو جائے گی، تو وہ آپ کی ٹیچر بن جائے گی. تو آٹومیٹکلی اس کے اندر ایک ذمہ داری آئے گی کہ اس نے آپ کے ساتھ رابطے میں رہنا ہے. تو وہ روزانہ انتظار کرے گی کہ آپ اسے سنائیں. اسی طریقے سے آپ بھی اسے سن سکتے ہیں. اچھا، جب ہم دوسرے کو کوئی بات ہمیں معلوم ہو جاتی ہے، ہم دوسرے کو بتا دیں تو وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے. یعنی میں یہاں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ ہمیں وہ نہیں آتا جو ہم نے پڑھا تھا، ہمیں وہ آتا ہے جو ہم نے پڑھا نہیں. ٹیچر، آپ سارے ٹیچر سے پوچھ لیں، انہوں نے جو بھی پڑھا تھا ہو سکتا ہے وہ محو ہو گیا ہو، بھول گئے ہو، لیکن جب وہ بچوں کو پڑھانے لگتے ہیں تو وہ دوبارہ اس کو ریوائز کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو پھر وہ ساری چیزیں ان کے پاس اکٹھی ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ جا کے اس کو ڈیلیور کرتے ہیں. تو دوسروں کو بتانے سے جو ہے وہ ہمارے اندر ایک ایسی صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو سنا دیا، ہمیں تسلی ہو جاتی ہے. تو سنانے سے ہماری جو عادت بنتی ہے، وہ کلاس میں اگر ٹیچر آپ سے سن رہے ہیں، کوئی CR GR کو سن رہے ہیں، تب بھی ہمیں سنانے کی عادت ہوتی ہے، ہمیں جھجک نہیں ہوتی. اگر ہم بسم اللہ پڑھ کے جو رٹا ہوتا ہے وہ سنانا شروع کر دیتے ہیں. تو دوسرے کو لازمی بتائیں، سنائیں. یعنی ٹھیک ہے، میں ایک ایسے یعنی آدمی کی وہ پڑھ رہا تھا، داستان پڑھ رہا تھا، جس کی والدہ ان پڑھ تھی. اس بچے کو اپنی 5th کلاس تک یہ بھی پتہ نہیں لگا کہ اس کی والدہ ان پڑھ ہے. وہ روزانہ قاعدہ اٹھا لیتے اس کا، کہتے چلو سناؤ. وہ سناتے، کہتے نہیں غلط سنا ہے، پھر سناؤ. وہ پھر سناتا، وہ کہتے نہیں ابھی بھی صحیح نہیں ہے، پھر سناؤ. تو وہ بار بار سنتی. وہ جو ان پڑھ تھی اس کو بھی تھوڑا تھوڑا اس کے مائنڈ میں بیٹھ گیا، کچھ چیزوں کو سمجھنے لگی. بے شک لکھ نہیں سکتی تھی، چیزوں کو جج تو کر لیتی تھی نا، سمجھ تو گئی تھی کہ اس کی کیا ہے. تو اس نے اپنے بچوں کو اس طریقے سے پڑھایا. تو اب اس میں یہ شرط بھی نہیں ہے کہ کوئی ہم سے کم ہے تو ہم اس کو نہ سنیں. ہم کہیں پتہ نہیں ہے ہماری چھوٹی بہن ہے، یہ 6th کلاس میں پڑھتی ہے، تو اس کو تو پتہ نہیں چلتا. میں اس کو کیمسٹری میں کوئی ڈیفینیشن ہے، کوئی چیز ہے، میں اس کو سناؤں، اس کو پتہ نہیں چلے گا. اسے کہیں یہ کتاب پکڑو اور دیکھو میں آپ کو سناتا ہوں. اسے کو یہاں سے سناؤں گی یہاں تک. ٹھیک ہے؟ تو بھائی لوگ بھی ایسے کر سکتے ہیں. سسٹر کو کہیں، بھائی کو کہیں، وہ آپ کو فوکس کرے اور آپ سے سنے. اچھا، یہ ایک طریقہ ہے یاد کرنے کا. ایک اور طریقہ ہے جس کو ہم ڈکٹیشن کہتے ہیں، لکھنے کا. یہ دو طریقے. ایک آپ نے چیز یاد کی، اس کو آپ لکھ لیں. آپ لکھتے جائیں گے، آٹومیٹکلی آپ کے اسپیل بہتر ہوتے جائیں گے، آپ کی لکھنے کی جو صلاحیت ہے